السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویو اپڈیٹس ٹیک۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم CS205 کا ٹاپک نمبر 4، 5 اینڈ 6 اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ یہی ہمارا سارا کچھ ہمارے ہینڈ آؤٹس میں ہے، اور اسی کو ہی میں نے ایک سلائڈس میں لکھا ہے۔ سلائڈس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ اچھے سے آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ لکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ میں نے آپ سب کے لیے ایک نیو ویب سائٹ بنائی ہے، ویو اب ایجوکیشن ٹیک کے نیم سے، جو کہ ڈسکرپشن میں لنک ہے، جا کے ایک دفعہ وزٹ لازمی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر آپ نے اس میں دیکھنا ہے، اس کو وزٹ کرنا ہے۔ اس میں کافی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہینڈ آؤٹس ٹوٹلی فری ہے، پاس پیپر ٹوٹلی فری ہے، ہر چیز ٹوٹلی فری ہے۔ تو ہم لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے پڑھنا ہے ہاؤ از انفارمیشن سیکورٹی امپلیمنٹڈ، مطلب کہ معلومات کی حفاظت کیسے نافذ کیا جائے۔ اس کے ہمارے پاس 3 پلرز ہیں۔ ایک ہے پیپل، یعنی کہ لوگ مطلب کہ لوگ انفارمیشن اس کی کر سکتے ہیں، اور پروسیس یعنی ٹیکنالوجی، اور اس کے بعد پروسیس یعنی کہ عمل، اس کے بعد ٹیکنالوجی یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم اس کی انفارمیشن کی سیکورٹی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس یہ آگے اس پیک میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ انفارمیشن سیکورٹی امپلیمنٹڈ، ہم اس کو کیسے امپلیمنٹڈ کر سکتے ہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ گیا لیڈرشپ کمٹمنٹ، یعنی قیادت کی وابستگی، یعنی کہ ٹون ایٹ دا ٹاپ، یعنی کہ ٹون ایٹ دا ٹاپ سے ٹون سب سے اوپر، جو کہ ہمارا لیڈر ہے، ہم جہاں پہ کمپنی میں ہیں، کہیں کام کر رہے ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں، تو وہ جو کرے گا نا ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ مطلب کہ معلومات کی حفاظت کی پالیسی وہ بنائے گا، اور سیم ہم بھی وہی کریں گے۔ جو ذمہ داری وہ ہمیں دے گا ہم وہی کریں گے، ہم اس سے علاوہ نہیں کریں گے۔ ریسورس ایلوکیشن یعنی وسائل کی تقسیم کرتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، تم نے، ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ پرفارمنس ریویو یعنی کہ ڈیلی بیس پہ وہ جائزہ لے، اس سے سیکورٹی بڑھتی ہے۔ انشور اکاؤنٹنگ اس احتساب کے یقینی بنائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس انفارمیشن سیکورٹی مینیجر اور سسکو، یعنی کہ انفارمیشن سیکورٹی مینیجر یا سسکو ہیڈ ڈپارٹمنٹ ریسپانسبل فار امپلیمنٹنگ انفارمیشن سیکورٹی پروگرام، یعنی کہ ڈپارٹمنٹ جو انفارمیشن سیکورٹی پروگرام کو لاگو کرنے کی ذمہ دار ہے۔ مطلب کہ ہیڈ کوارٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفارمیشن سیکورٹی ان کو لاگو کرے ان پر، اور پھر وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ پلاننگ امپلیمنٹیشن پیمنٹس ریویو اینڈ کنٹینیوشن، میں تھوڑا سا منہ میں مطلب کہ درد ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ویڈیو میں وہ ہو رہا ہے، مجھے صحیح طرح بولنا نہیں جا رہا، بٹ ویڈیو بنانا زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس کے میسیج آ رہے ہیں اور پیپر بھی نزدیک ہے۔ امپرومنٹس آف پروگرام یعنی کہ منصوبہ بندی، نافذ پیمائش، جائزہ اور پروگرام کے مسائل کی بہتری کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے آئی ٹی یوزر۔ آئی ٹی یوزر میں یہ آتا ہے کہ انڈرسٹینڈ پالیسیز، یعنی پالیسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ کنڈکٹ سیکورٹی رسک اسسمنٹ، حفاظتی خطرے کی تشخیص کریں، یعنی ان کا معائزہ لے اور ان کی حفاظت کریں۔ ڈیزائن ڈیولپر ایس او پیز کی چیک لسٹ کو چیک کریں۔ امپلیمنٹیشن کنٹرول کریں، لاگو کریں۔ رپورٹ انسیڈنٹ، واقعاتی اطلاع دیں، یعنی جو ڈیلی بیس پہ کام ہو رہا ہے۔ کنڈکٹ ایفیشنٹلی، مؤثر تبدیلی کا انتظام کریں۔ چینج مینجمنٹ، اور جو تبدیلی ہے اس کا انتظام کریں۔ یہ ہمارے پاس ہے ہاؤ ٹو انفارمیشن سیکورٹی امپلیمنٹ، ہم سیکورٹی امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، مطلب یہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ بزنس یوزر میں ہمارے پاس یہ رہتا ہے کہ سیکورٹی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ، سیکورٹی کے متعلق آگاہی اور تربیت کریں، یعنی ان کو بتائیں سارا کچھ۔ فالو انفارمیشن فالو کریں سیکورٹی پالیسی کے مطابق، اور ڈیولپ کریں انفارمیشن سیکیور کو، بزنس پروسیس کو، اور رول بیس ایکسیس کریں، کنٹرول اینڈ پیریوڈک ریویوز کو۔ رپورٹنگ انسیڈنٹ یعنی کاروباری صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ہے، اس میں ہمارے پاس انفارمیشن سیکورٹی پروگرام، مطلب کہ پروگرام انفارمیشن سیکورٹی پروگرام، جیسے ایکسیسنگ سیکورٹی رسک اینڈ گیپس، جو کہ
مطلب کہ نقصان دہ ہوتی ہے. امپلیمنٹیشن کریں سیکورٹی کنٹرول کو, مانیٹرنگ کریں, ان کو میئرمنٹ کریں, ان کو انالائز کریں, ان کو دیکھیں. مینجمنٹ ریویوز اینڈ انٹرنل آڈٹ, اور جو ریویوز ہم مطلب کہ ان کو ڈیلی بیس پہ دیکھیں اور ان کی آڈٹ رپورٹ بنائیں, یعنی کہ یہ مسئلے. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمارا یہ 4 اینڈ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں 5 پہ. Who are players in information سیکورٹی, مطلب کہ انفارمیشن سیکورٹی کو ہم کیسے, مطلب کہ اس کے اندر کون سے زیادہ مطلب پلیئرز, مطلب کہ کون سے زیادہ سیکورٹی کے قابل ہیں جو مطلب کہ سیکورٹی ٹائٹ کرتے ہیں, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اہم رول ہے ان کے اندر. جیسے گورنمنٹ ہو گیا, انڈسٹری سیکٹر ہو گیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو گیا, پروفیشنل سیشن ہو گیا, اکیڈمی اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن ہو گیا, وینڈرز اینڈ سپلائرز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. اب ہم انہی کو الگ الگ دیکھ لیں. جیسے گورنمنٹ ہو, گورنمنٹ کو چاہیے پالیسیز بنائے, لاز بنائے, لیگل سسٹم بنائے, جس کے ذریعے ہم مطلب کہ سیکورٹی کو ٹائٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اور اس کو انٹرنیشنل کوآرڈینیٹ کریں, کمپیوٹر انسیڈنٹ رسپانس ٹیم بنائیں تاکہ ہم اپنی سیکورٹی کو ٹائٹ کر سکیں. یہ گورنمنٹ کی ہیں. اس کو انڈسٹری کا کیا رول ہوتا ہے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ فائنینشل انسٹیٹیوٹ کریں, اور ٹیلی کامس بنائے, آرمڈ فورسز کرے, اور انٹرپرائزز کرے, ویریس ادر سیکٹرز, مطلب کہ وہ مینوفیکچر بنائے, آٹومیشنز, اور آٹو موبائل, آٹوموٹیو, اور ہیلتھ انشورنس. یہ ایک انڈسٹری کا ہوتا ہے, ان کا یہ ایک اہم انفارمیشن سیکورٹی رول ہوتا ہے. بلکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن, ان کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے, یہ AppCert.org. اس کو اگر آپ وزٹ کریں گے, اس کے اندر اس کی یعنی انٹرنیشنل لکھا ہوا ہے, جیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے یہ. اس کے بعد یورپین یونین ایجنسی اینڈ نیٹورک انفارمیشن سیکورٹی, یورپین جو ہے ان کے لیے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے. اسی طرح انٹرنیشنل آرگنائزیشن ITU امپیکٹ, اس کے لیے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے. اور اگر پروفیشنل سیشنز یعنی کہ ISACA, اس کے لیے یہ ویب سائٹ ہے. یہ جو یہاں پہ لکھا ہے ان کو آپ سرچ بھی کیجیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا کیا اہم رول ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ آ جاتی ہے یہ اکیڈمی ریسرچ آرگنائزیشن, یعنی یونیورسٹی اینڈ ریسرچ پروگرام کا اس کے اندر ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. اور اس کے بعد سائنس سینٹر فار انٹرنیٹ سیکورٹی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ سلائیڈ ہے, سلائیڈ نمبر 6, انفارمیشن سیکورٹی ٹرانسفارمیشن فریم ورک 4 لیئرز. انفارمیشن سیکورٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے 4 لیئرز میں. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس سیکورٹی ہارڈنگ آ جاتی ہے, اور ولنربلٹی مینجمنٹ آ جاتے ہیں, اور سیکورٹی انجینئرنگ آ جاتا ہے, اور سیکورٹی گورننس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمارے پاس مطلب ایک لا ہم کریں گے, پھر دوسری لیئر, پھر تیسری, پھر چوتھی. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سیکورٹی ہارڈنگ. سیکورٹی ہارڈنگ میں ہمارے پاس کمپائل IT ایسنٹس آ جاتے ہیں, مطلب کہ ہمیں اپنی اس کو کس طرح مطلب کہ سیکورٹی کو ٹائٹ کرنا ہے, کون کون سی چیزیں, یعنی ریسرچ سیکورٹی کنٹرول کرنا, بیچ مارکس, پوائلر ٹیسٹ امپلیمنٹ کنٹرول کرنے ہیں, مانیٹر اینڈ اپڈیٹ کرنے ہیں کنٹرول کو. اسی طرح ولنربلٹی مینجمنٹ, یعنی کہ پرچیز انٹرنل ٹول کرنے, جیسے یہ والے ٹولز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے ہم اس کو بیسٹ بنا سکتے ہیں تاکہ کوئی مطلب کہ سیکورٹی ہماری ٹائٹ ہو, اور اس کے ذریعے ہم کوئی بھی ہم پہ یعنی کہ حملہ وغیرہ نہ کر سکے, ہمیں ہیک نہ کر سکتے. یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, مطلب کہ اس کو اب بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے ریلیٹڈ رپورٹ بنائیں, اس کو مطلب کہ اگر ڈیلی بیس پہ ہم کسی چیز کو چیک کر رہے ہوں گے, ہمیں پتہ ہوگا ہاں اس کے اندر یہ ایشو ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ویب سائٹ کی ایک بتاتا ہوں, جیسے کہ اگر آپ میں سے کوئی ہے جس کو SEO اسکل ہے, اس کو پتہ ہوگا کہ اگر ڈیلی بیس پہ ہم یہ رپورٹ نہیں بنائیں گے, ویب سائٹ ڈاؤن جا سکتی ہے.
تو اس وجہ سے انفارمیشن ٹرانسمیشن فریم ورک 4 لیئرز بھی ہم اس میں ایگزامپل دے سکتے ہیں. رپیٹ سائیکل اور کوارٹر منتھلی بیسس، مطلب سیکورٹی انجینئرنگ ایکسیسریز پروفائل جو ہوتی ہے، مطلب اس کی ایکسیس، ریسرچ سیکورٹی سولوشن، ڈیزائن کرنا سیکورٹی آرکیٹیکچر کو، امپلیمنٹ کرنا سیکورٹی کنٹرول اینڈ سولوشن، ٹیسٹ اینڈ ویلیڈیشن سیکورٹی پروسیجر. اسی طرح ہمارے پاس سیکورٹی گورنمنٹس آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ پالیسیز اینڈ پروسیجر کریں، رسک مینجمنٹ کو کریں، کورے گورنمنٹس ایکٹیویٹی یعنی چینج مینجمنٹ کریں، انسیڈنٹ مینجمنٹ کریں، انٹرنل آڈٹ نئے ٹریننگ کریں، ان کو تربیت دیں، اویئر سم اور پرفارمنس کو ریویو ڈیلی بیس پہ اس کو چیک بھی کریں. تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک نمبر 4، 5 اور 6 اینڈ ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.